السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں کو پار کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، یعنی سب ستارے، سیارے، کہکشائیں، درخت، پہاڑ وغیرہ ہر چیز۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اور کبھی ستاروں، سیاروں کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی عبادت کرتی ہیں۔ تو کائنات کی ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات ایسی مشترک ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی دنیا کا سینٹر ہے، لیکن زمین تو ساکن ہے، زمین تو گردش کرتی ہی نہیں۔ آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو جو اٹلی کا سائنسدان تھا، اس نے 2 لینس کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتہ چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپس تو دنیا میں پہلے ہی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ میں کچھ تبدیلیاں کر کے تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا۔ اور گیلیلیو نے ان سب کی حرکات کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے تو ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلانٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے مختلف دنوں میں بالکل بدل رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وینس اور سیپٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تب ہی ممکن تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائیں کہ کائنات کا مرکز زمین نہیں ہے بلکہ سورج ہے۔ لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے۔ اس وقت پوری دنیا کا یہی خیال تھا کہ زمین ہی کائنات کا سینٹر ہے، جس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا اور اس کی اس تحقیق کو پوری دنیا نے مانا۔ گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوپ نے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگی کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے، کیونکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں خربوں سٹارز کی طرح ملکی وے کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ ملکی وے کہکشاں اربوں سٹارز سے بنی ہوئی ہے۔ یہ سارے بلین ستارے، سیارے، کہکشائیں سب ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں خربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو یعنی بلیک ہول۔ اس بلیک ہول نے جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ہے، اس نے پوری کہکشاں کو گول دائرے میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلانٹس کو ایک دائرے میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہکشاں بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور کہکشاؤں کو ملا کر ایک چھوٹے سے جھرمٹ کا چھوٹا سا حصہ ہے۔
لاکھوں کہکشائیں مل کر ایک جھرمٹ بناتے ہیں، اور جھرمٹ بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسے لاکھوں جھرمٹ ملا کر ایک سپر یعنی بڑا جھرمٹ بنتا ہے، اور ایسے ہزاروں بڑے جھرمٹ اور بھی ہیں۔ کیا آپ نے یہ نوٹ کیا کہ سارے ستارے، سیارے، کہکشائیں، جھرمٹ، ہر چیز میں ایک ہی بات مشترک ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسری چیز کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے۔ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کی سب سے مقدس اور پاک جگہ کعبہ شریف جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس گھومنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، سب کے جھرمٹ سب ایک ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی انسان بھی ان سب چیزوں کے ساتھ اسی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز یعنی پہاڑ، درخت، جانور سب کے بارے میں یہی فرمایا ہے۔ یہ تو دائرے میں نہیں گھومتے، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے ایک تصور تھا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے سے ذرے یعنی ایٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس تصور پر دوبارہ تحقیقات شروع ہوئیں، اور اس سے پتہ چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی ذرات ہیں، جیسے پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران۔ پروٹون اور نیوٹران ہمیشہ ایٹم کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور الیکٹران ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ستارے بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز یعنی جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کائنات کی سب سے بڑی چیزوں، ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں اور حتیٰ کہ بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک مقررہ ٹائم ہے۔ جیسے ہی ٹائم پورا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ہر شخص یہ معلوم کر لے گا کہ وہ کیا ساتھ لایا ہے۔